اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون کے پروگرام علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز پروگرام، یہ وہ نشست ہے جہاں ہم سوال و جواب کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی لے کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ ناظرین، ہمارا یہ کوئز مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے اور آج ہم ایک ایسے دور پر بات کریں گے جو قربانی، صبر اور استقامت کا بے مثال نمونہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہجرت حبشہ، شعب ابی طالب کے بائیکاٹ، عام الحزن، طائف کے سفر اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اہم واقعات پر۔ یہ وہ ایام تھے جب مسلمانوں نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے جب اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب قریش نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، نبی کریم اور ان کے خاندان کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رکھا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کی وفات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، اور جب طائف کی گلیوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے صبر، استقامت اور عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اور پھر انہی سختیوں میں واقعہ جو پیش آتا ہے تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خصوصی قرب سے نوازا اور امت مسلمہ کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 اسکولز کی ٹیمیں، نمبر 1 الصفہ اکیڈمی کیمپس 4 اور نمبر 2 پہ عثمانیہ پبلک اسکول نارتھ کراچی، عثمانیہ اسلامک اکیڈمی نارتھ کراچی۔ ہمارے پاس الصفہ اکیڈمی سے مہد عبداللہ اور سید مصطفیٰ سراج موجود ہیں، اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی سے علی رضا اور احمد رضا موجود ہیں۔ ہمارے درمیان آج کے ہماری اس خوبصورت نشست کے مہمان خصوصی وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور بصیرت اسکولنگ سسٹم کے پرنسپل ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی پروفیسر غلام محی الدین صاحب تشریف لائے۔ سر، ہم آپ کو اپنی بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر جناب ملک محمد صدیق صاحب تشریف لائے۔ سر، ہم آپ کو بھی اپنی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے معراج شریف کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد جواد شروانی صاحب، کسی بھی تنظیم کو اس کو کارکن تیار کرنے کے لیے انہیں مکی زندگی کو گھول کر پلا دینا چاہیے، اور کسی بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے جو اشخاص ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ کے مکی اور مدنی زندگی کا بخوبی مطالعہ بغور مطالعہ کریں۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج پر تشریف فرما کیا، معراج پر بلایا، اور یہ معراج کا واقعہ عام الحزن کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے ہے۔ اس میں بہت زبردست قسم کی بات جو ہمیں غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہر کام تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تیاری کو منصوبہ بندی کے ساتھ کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں موجود تھے تو وہاں پر جن لوگوں سے آپ کا مکالمہ تھا وہ مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ وہاں پر توحید، رسالت کے حوالے سے باتیں واضح نہیں تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر توحید اور رسالت پر بات کی ہے۔ جبکہ مدنی دور کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر پہلے سے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر، خیبر کے یہودی، یہ سب موجود تھے۔ اسی طرح نجران میں جو عیسائی موجود تھے۔
یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے پاس پہلے انبیاء آ چکے تھے، ان کے پاس توحید کا تصور تھا، رسالت کا تصور تھا، آخرت کا تصور تھا۔ لہذا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آگے ہجرت مدینہ تھی، تو اللہ پاک نے پہلے آپ کو معراج پر بلایا۔ معراج سے پہلے پھر آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ کا سفر قرآن کریم نے بیان کیا، تو اندازہ لگائیں کہ اس لیے کروایا کہ وہ قوم جو سامنے آنے والی تھی اور جس قوم سے آپ کا مکالمہ ہونا تھا وہ قوم یہود تھی، جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلاتا اور بلانے کے بعد پھر آپ کو قاب قوسین کی کرسی پر بٹھاتا، سارے پردے ہٹاتا، اپنا دیدار کرواتا اور اس کے بعد پھر اس قوم کے سامنے لے کر آتا اور کہتے جب وہ کہ ہم تو اس پیغمبر سے بھی بات کر چکے ہیں، اپنے پیغمبر موسیٰ سے، کہ ہم خدا کو جب تک نہیں دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ نے بھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرمائے کہ ہاں میں نے معراج پر خدا کو دیکھا ہے۔ تو یہ تیاری تھی۔ تو جب بھی کوئی کام تیاری کے ساتھ ہوتی ہے، پھر مسجد اقصیٰ کا پورا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بحیثیت مقتدی موجود تھے اور حضور امام الانبیاء تھے، تو حضور یہ کہہ سکتے تھے کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، جب تمہارے پیغمبر میرے مقتدی ہیں، میں ان کا امام ہوں، تو تم بھی میری امامت کے پیچھے آ جاؤ۔ تو یہ پوری ایک تیاری تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے جو ہے وہ آنے والے واقعات کے ساتھ کروائی تھی۔ تو اسی لیے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اسکولوں کے اندر تیاری کے ساتھ کام کروانا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ابھی ایک لیڈرشپ پروگرام ہوا تھا جس میں پرنسپلس کو بلایا گیا تھا، اور آگے جو اے آئی کے جو سامنے جو ہمیں خد و خال نظر آ رہے ہیں، ہم نے پرنسپل کو بتایا کہ اے آئی جو ہے اسے اسکولوں کے اندر کس طرح لے کر چلنا ہے، اس سے کس طرح استفادہ کرنا ہے۔ تو وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن انہی تمام کاموں کو منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے بیان فرمایا۔ میں گزارش کروں گا ہمارے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے روح رواں ایڈمنسٹریٹر جناب ملک محمد صدیق صاحب سے کہ سر آپ بتائیں کہ آپ کے ادارے کے قیام کا کیا مقصد تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام علم و آگہی میں خوش آمدید۔ ہم عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر ملک محمد صدیق صاحب سے بات کر رہے تھے، تو سر آپ اپنے ادارے کے قیام کا مقصد بیان کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ادارے کا نام عثمانیہ اسلامک اکیڈمی۔ عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کو قائم کرنے کی وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ انگلش میڈیم اسکول تو ایک زمانے سے چل رہے ہیں، تو بچوں کے اندر دین سے دوری کو دیکھتے ہوئے اور اسکول کی تعلیم پہ زیادہ خاطر خواہ والدین کا فوکس دیکھتے ہوئے اس ادارے کو قائم کیا گیا، جس کے ایک چھت تلے قرآن کی تعلیم بھی دی جائے اور عصری تعلیم بھی دی جائے۔ بہت خوبصورت مقصد آپ کا ہے، بہت شکریہ سر آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ علم و آگہی کے کوئز پروگرام کی جانب، اور سوالات کے آغاز سے قبل میں آپ کو پروگرام فارمیٹ عرض کر دوں کہ آپ سے پہلے راؤنڈ میں 3 سوال کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں آپ سے ہر طالب علم سے انفرادی طور پہ سوال کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا راؤنڈ ہمارا ہوگا وہ صرف یس اور نو کا آپ نے آنسر دینا ہوگا، اور آپ 2 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے، اور جو ٹیم آج کے پروگرام میں ونر ہوگی وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ تو ہم چلتے ہیں، اپنے آغاز کرتے ہیں سوال و جواب سے۔ تو میرا پہلا سوال الصفہ اکیڈمی سے ہے، پہلی ہجرت کب ہوئی؟ میرا پہلا سوال نبوت 5 سال۔ جواب بالکل درست آپ کا۔ میرا دوسرا سوال الصفہ اکیڈمی آپ سے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مسلمان قافلے کے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ تیسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ واقعہ شاب ابی طالب کس سن میں پیش آیا؟ 205۔ آپ جواب نہیں دے سکے۔ اب آپ سے 3 سوالات جو ہے مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کے سوالات ٹیم بی کی جانب۔ عثمانیہ اسلامک اکیڈمی، آپ سے میرا پہلا سوال ہے
کس سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا شعب ابی طالب سے باہر آئے؟ نبوت کے 10ویں سال. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے 3 معزز اشخاص سے ملے؟ ثقیفہ. سوری، بنو ثقیفہ. بالکل صحیح درست آپ کا جواب ہے. تیسرا میرا آپ سے سوال ہے سفر طائف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن سے زیادہ سخت قرار دیا؟ مارکہ احد. جواب بالکل درست ہے آپ کا. پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. دوسرے راؤنڈ میں الصفہ اکیڈمی کے مصطفیٰ سراج، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، آپ اس سے مشاورت نہیں کر سکیں گے. مصطفیٰ آپ سے میرا پہلا سوال، قریش کے کون سے 2 نمائندے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حبشہ گئے تھے؟ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربی. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے عیسوی اعتبار سے واقعہ شعب ابی طالب کس سن میں پیش آیا؟ 165 عیسوی. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. اب مہد عبداللہ آپ سے میرا پہلا سوال، بعثت نبی کے 10ویں سال کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ عام الحزن. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، واقعہ معراج کس سن عیسوی میں پیش آیا؟ 620 عیسوی میں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اس طرح دوسرے راؤنڈ کا پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم تیسرے راؤنڈ کی جانب دوسرے راؤنڈ کی جانب جاتے ہیں. میرا سوال ہے عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے علی رضا آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی جواب درست آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے عام الحزن کس سن عیسوی میں پیش آیا؟ 619. جواب بالکل درست ہے آپ کا. عثمانیہ اسلامی اکیڈمی کے احمد رضا آپ سے میرا سوال ہے عام الحزن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 چیزوں کی وفات کا صدمہ ہوا؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جواب رضی اللہ بالکل تعالیٰ درست عنہا. ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کس سن عیسوی میں اختیار کیا؟ 620. بالکل صحیح ہے درست جواب آپ کا. یہ ہمارے 2 راؤنڈ مکمل ہوئے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب. اس میں آپ سے 2 سوال کیے جائیں گے. مشاورت کی اجازت نہیں ہوگی، صرف یس اور نو، ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دینا ہے. جو ٹیم غلط جواب دے گی آپ کے 5 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. میرا پہلا سوال آپ سے مصطفیٰ، حبشہ کے بادشاہ کا نام کیسر تھا؟ نہیں. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیات سنائی؟ جی ہاں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. مہد عبداللہ میرا پہلا آپ سے سوال ہے مکہ میں بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعہ 2 سال تک جاری رہا؟ جی نہیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے نجاشی کا تعلق یہودی مذہب سے تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اب چلتے ہیں ہم عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کی جانب. میرا آپ سے پہلا سوال ہے احمد رضا، نجاشی کا تعلق یہودی مذہب سے تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. ہجرت حبشہ کا 620 سن عیسوی میں ہوئی؟ جی نہیں. جواب بالکل درست آپ کا. اب آپ سے میرا احمد رضا سے ہوا. اب علی رضا آپ سے میرا سوال ہے عام الحزن کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا سفر کیا؟ جی نہیں. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے نبوت کے 10ویں سال طائف تشریف لے گئے تھے؟ جی. جواب بالکل درست ہے آپ کا. قرآن اس وقت بہت مقابلہ سخت جا رہا ہے. میں اپنے جج حضرت علامہ مفتی پروفیسر غلام محی الدین صاحب کی جانب جاؤں گا. سر آپ بتائیے. دونوں ٹیموں نے جوابات وہ کافی صحیح دیے، لیکن الصفہ اکیڈمی کے بچوں نے 2 جگہ غلطی کی ہے، پہلے راؤنڈ میں اور دوسرے راؤنڈ میں، اور اس کی وجہ سے پہلے راؤنڈ میں انہوں نے 15 میں سے 10 نمبر لیے اور دوسرے راؤنڈ میں 20 میں سے 15 نمبر لیے، جبکہ عثمانیہ اسلامک اکیڈمی نے تمام کے تمام نمبر حاصل کر کے انہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو ون کیا اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی آپ نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور اب ہم گزارش کریں گے حضرت علامہ مفتی پروفیسر غلام محی الدین صاحب سے کہ حضرت آخر میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ طلباء و طالبات کو سبق یاد کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں. ابھی ایک جدید ریسرچ ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ جو سیدھے کان سے آواز جاتی ہے تو وہ ڈیپ میموری میں جاتی ہے.
تو اچھا یہاں سے یہ جو نئی ریسرچ جو آئی ہے اس سے پتہ چلا کہ جو ڈیپ میموری میں جس چیز جاتی ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے. تو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس زمانے میں جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا آپ بچے کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے تاکہ جو اللہ کے توحید اور اللہ کی رسالت کی جو آواز ہے وہ ڈیپ میموری میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. تو بچوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں تو وہ سیدھے کان سے اپنی آواز کو جو ہے اندر لینے کی کوشش کریں, الٹے کان کو بند کر لیں. الٹے کان کو جب بند کریں گے اور سیدھے کان کی طرف آواز آپ کی جائے گی, آپ اپنی ہی آواز کو سنیں گے اور بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے اپنے لیسنز کو, اپنے اسباق کو, تو انشاءاللہ وہ جب ڈیپ میموری میں جائے گی تو وہ آپ کے امتحان میں جو ہے آپ کے لیے ممید و معاون ثابت ہوگی. 9-10 کے ایگزامینیشن قریب ہیں. میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ رات کو جاگ تو رہیں لیکن کچھ حکمت عملی کے ساتھ, کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ ترین جو آپ نے ہمیں حکمت بھری باتیں اور حکمت بھرے جو پیغام دیے ہیں اس کی روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت بہترین طریقہ حضرت آپ نے فرمایا. ہماری ٹیموں نے آج کے مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین نے بھی اس نشست سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم گوشوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. رمضان المبارک میں ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز پروگرام اسی طرح جاری رہے گا جہاں ہم ہر دن سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر سوالات کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھنے کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس دعا کے ساتھ میں اسد جواد شروانی آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی نشست میں ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.